بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات، اب طلاق کیا کام ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں 3 قروء کہتے ہیں جب ایک دفعہ حیض آ کر عورت پاک ہوتی ہے حیض سے، اس کو کہا جاتا ہے قرء، اس کی جمع ہے قروء. 3 پاکیزگیاں 3 دفعہ پاک ہونے کا انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپا لیں. اگر حاملہ ہے تو بتا دے کہ میں حاملہ ہوں، چھپائے نہیں. خدا نخواستہ مثلا ضائع کروا دے، فلان کر دے، جس سے مجھے طلاق دے دی ہے تو میں مثلا فلان کر دوں گا اور یہ ضائع کر دوں گی، تو اس طرح اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں. اور ان کے شوہر اگر اصلاح کی خواہش رکھیں تو عدت کے دنوں میں پھر انہیں واپس اپنی زوجیت میں لینے کے پورے حقدار ہیں. یعنی اگر عورت عدت گزار رہی ہے تو شوہر کو رائٹ ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر عورت کو بھی رجوع کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ میں نے نہیں کرنا، شوہر رجوع کر سکتا ہے. اور عورتوں کو دستور کے مطابق، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جو حقوق بتائے ہیں وہ ان کے ہیں. بعض چیزیں ایک سائڈ کے پاس اختیار ہے، مثلا طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں کے پاس اختیار ہوتا تو شاید آج طلاقیں جتنی آج ہو رہی ہیں اس سے کئی زیادہ مقدار میں، بہت زیادہ مقدار میں طلاقیں ہوتی ہیں، کیونکہ بالآخر عورتوں کے جذبات اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے ڈیڈ اینڈ نہیں رکھا، لیکن عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار نہیں دیا ہوا. لیکن ڈیڈ اینڈ نہیں رکھا ہوا، اگر شوہر ظلم کر رہا طلاق بھی نہیں دیتا تو وہ ایک پروسیس اپنا سکتی ہے اور اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. لیکن اللہ نے جو شوہر کو رائٹ دی ہے پھر ساتھ میں اس رائٹ کا کہا ہے کہ اگر اس کو مس یوز کرو گے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا. یعنی جو قانون میں نے بنایا ہے تمہارے ہاتھ میں اس کو دیا، اس کو اگر مس یوز کرو گے عورت کو تنگ کرنے کے لیے، مثلا طلاق دے دی ہے بیوی کو اور اب جب اس کا وہ وقت قریب آ گیا، عدت قریب آ گئی ہے ختم ہونے کی، تو اس کو تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا. اب اگر مرد یہ کہہ دے تو عورت کا اب وہ آگے شادی نہیں کر سکتی، دوبارہ اس کی بیوی ہے. یہ قانون کا مس یوز ہے. ان کو پھر آگے آیات آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری باتوں کا مذاق مت بناؤ اور عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے نہ روکو اور میری آیات کا مذاق نہ ہونا. اب کوئی توضیح المثال کھولے، اچھا میرا اختیار ہے میں روک سکتا ہوں، چل روک، اب میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. لیکن اگر قرآن سے یہ مسئلہ پڑے گا تو تب پتہ چلے گا کس کے ساتھ میں اپنا لڑائی شروع کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے میری آیات کا مذاق نہ بناؤ. صلوات پڑھیے محمد والے. عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے. برتری کس اعتبار سے حاصل ہے کہ جو دین نے ایک گھر کی شکل بنائی ہے اس میں کچھ ذمہ داریاں مرد کو دی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عورتوں کو دی ہیں، اور یہ خود طلاق کا حق بھی ایک برتری ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس برتری کا مراد کہ حکومت کرنی ہے مرد نے، عورت نے نوکری کرنی ہے. اس کے جو عورت کے رائٹس ہیں جو اس کا خیال نہیں رکھتا اس کو بھی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کہا ہوا کہ اگر تم ان پہ ظلم کرو گے، برا سلوک کرو گے تو پھر تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں دیکھوں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے عورتوں پر، کیونکہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کا خیال رکھنا، اس کا نان نفقہ کرنا اور سارا کچھ کرنا.
اور عورت کو کام کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو پسند کرتا ہے دین وہ یہ کہ عورت تربیت کرے بچوں کی، گھر میں رہے، ورنہ فیملیز اس طرح نہیں ہوں گی پیار محبت والی، اور وہ لنک اولاد کا اور ماں باپ کا نہیں رہے گا۔ باپ بھی کام کر رہا ہے، ابھی کئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں، باپ بھی جاب پر ہے، ماں بھی جاب پر ہے، بچے کسی اور کے پاس، چھوٹے بچے کسی اور کے پاس، بعض اوقات بالکل چھوٹے بچوں کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب پلے گروپ والے سے قبول کرتے ہیں تاکہ پلے گروپ والوں کو سپورٹ کرو، خود مثلاً کر وہ بچہ، اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو ماں باپ سے فطری محبت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، پھر وہ بھی جیسے انہوں نے اپنے کام میں اس پر کم توجہ دی، وہ بھی پھر اپنے کاموں میں توجہ زیادہ دیتا ہے اپنا ٹائم آنے پر، ماں باپ کی حیثیت اس کے لیے، کیونکہ وہ جو محبت کا جو ایک لنک ہے وہ ضعیف رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔